للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج ہم کچھ دینی معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے دل، زبان، نگاہ اور نیت کو خطا سے محفوظ فرمائے. محض اپنی رضا کے لیے دینی معاملات میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابتداً ایک بات کر دوں کہ آج آپ کے پاس صرف اور صرف اصلاح کی نیت سے آیا ہوں. ٹھیک ہے. الحمدللہ اس میں کوئی دنیاوی غرض یا لالچ شامل نہیں. بالکل الحمدللہ. میں آیا ہوں تو میں نے آپ سے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ کی ہو؟ نہیں. بولیے. نہیں کی. میں نے ان کو کہا ہے کہ میں گاڑی کا رینٹ بھی اپنی جیب سے بھر کر آؤں گا. اب مقصد دین کی تبلیغ ہے اور کسی اپنے دوست کی، اپنے بھائی کی اصلاح ہے، تو پھر اتنا تو میں بھی کر سکتا ہوں نا کسی کار خیر میں. تو الحمدللہ میں اسی نیت سے حاضر ہوا ہوں. مجھے بتایا گیا تھا کہ مسئلہ تقلید اور نور و بشر اور رفع الیدین پر ہمارے دوست گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو اسی پر کچھ ابتدائی باتیں کرنے کے لیے ہو سکتا ہے ابتداً ہی کوئی راہ نکل آئے، مسئلہ حل ہو جائے. اگر مسئلہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے تو پھر ظاہری بات ہے لائبریری میں بیٹھ کر بات ہوگی نا، تاکہ ہر مسئلے پر ہمارے پاس کتاب اس وقت موجود ہو. اب وہ لائبریری میں اٹھا کر یہاں پر لانے سے تو رہا نا، یہ تو مشکل کام ہے پھر. تو میرا خیال ہے کہ جو رفع الیدین ہے اس کا تعلق نبی کریم علیہ السلام کے فعل سے ہے کہ حضور نے کیا یا نہیں کیا. اس کا تعلق حضور علیہ السلام کے فعل سے ہے، اور نور و بشر کا تعلق حضور کی ذات سے ہے. تو پہلے اس مسئلے پر گفتگو کر لی جائے جو حضور علیہ السلام کی ذات سے تعلق رکھتا ہے. اس کے بعد اس پر بات کر لیتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے افعال سے تعلق رکھتا ہے، حضور علیہ السلام کے فعل سے. فعل مطلب حضور کے فعل سے کہ حضور نے یہ کیا یا نہیں کیا، یعنی یہ کام کیا یا نہیں. ہاں جی، ہاں جی، اسے فعل کہتے ہیں. ہاں جی، ہاں جی. ٹھیک ہوگا. تو کیا خیال ہے جی؟ ہاں جی. کیا نام ہے جی آپ کا؟ شکیل. شکیل صاحب. تو مسئلہ نور و بشر پر پہلے بات کر لیتے ہیں. میرا مسئلہ مین یہ نہیں ہے، میرا مسئلہ وہی ہے نماز والا. آپ کھل کر بات کیجیے. کھول کر بات کر رہا ہوں. ان بھائیوں نے مجھے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہے. بس یہی مسئلہ ہے. نور و بشر کے مسئلہ پر آپ کو ہمارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں؟ نہیں. دیکھو کھل کے وہ تو بات ہوئی نہیں ہے نا. نہیں، ویسے پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھ تک یہ بات آئی ہے نا، جی جی. اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. آپ کہہ دیں کہ اس پر ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں، جو آپ کا نور و بشر کا عقیدہ ہے وہ بالکل برحق ہے، بس یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا، آگے چل پڑیں گے. نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، ایسے ہے نا. یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ نور ہیں، بشر نہیں ہیں. کون کہتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں کوئی آدمی تھا. اچھا ہو سکتا ہے پھر ان کی بھی اصلاح کرنی پڑ جائے. جی تو بات کھلے گی تو کسی نتیجے پر پہنچے گی نا. ہاں میں ان کو بار بار یہی کہہ رہا تھا شکیل بھائی آپ کھل کے بات کرنا. ہمارا مین ٹاپک ہے اسی نماز کے اوپر ہی بات ہماری ہوئی تھی منور بھائی کے ہاں ساتھ. اس پر کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اس پہ بھی کر تھوڑا سا اس پہ آ جائیں. اب چلو میں عقیدہ ہمارا بیان کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے صاف لکھا ہے جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کو بشر نہیں مانتا، بندہ نہیں مانتا، انسان نہیں مانتا، وہ پکا کافر ہے. صحیح. ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. دونوں میرے آقا علیہ السلام کی عظمتیں برحق ہیں. ہم دونوں پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ جی. اس سے آپ کو اختلاف ہے یا اتفاق ہے؟ اس سے اختلاف نہیں ہے بھائی. اتفاق ہے. چلو جی یہ ہمارا اتفاقی مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اگر آپ نے جانے انجانے میں بشریت کا انکار کیا تھا تو اس سے آپ رجوع کیجئے، استغفار کیجئے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ سرکار کی بشریت بھی حق ہے. قرآن کریم کی ڈھیر ساری آیتیں ہیں. کل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہم معراج شریف بیان کرتے ہیں نا تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ. حضور علیہ السلام کی عبدیت کا ذکر ہے. ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. حضور علیہ السلام کی عبدیت کو کہ حضور اللہ کے بندے ہیں یہ ہمارے جز ہے ایمان کا. ایمانیات کے اندر یہ چیز موجود ہے، ہمارے کلمہ شہادت کے اندر موجود ہے، ہماری نمازوں میں موجود ہے، ہمارے قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں. چلیں جی اب آگے. ٹھیک ہے عامر بھائی، اس میں آپ کو کوئی اب مسئلہ واضح ہو گیا. آپ کی جو غلط فہمی تھی شکیل بھائی کی طرف سے وہ بھی غلط فہمی دور ہو گئی کہ ان کے نزدیک حضور بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا ایمان کا ایک حصہ ہے جیسے علامہ صاحب فرما رہے ہیں. یہ بات شکر و الحمدللہ ہمارا پہلا باب پورا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ورنہ وہ کتابیں کھولنے کی ضرورت نہ پڑتی، نہ گفتگو لمبی ہو جاتی. ہاں اچھا جی. دوسرا مسئلہ رفع الیدین کا ہے. ایسا ہے کہ آپ اس پر نا اپنا موقف پیش کرتے ہیں کہ آپ کا موقف کیا ہے اپنا. بھئی آپ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ کھل کے بات ہو جائے نا مسئلہ پوچھو. یہ اصلاح اچھی طرح سمجھتے ہیں نا. جی بول تو لیتا ہوں اچھی طرح. ٹھیک ہے. شراکی بھی بول سکتے ہیں آپ جو مرضی بولیں. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھو ہم صرف اصلاح کی نیت سے بیٹھے ہیں. میں نے نا بھائی منور بھائی کو نا مالک بن حویرث کی حدیث بتائی تھی 10 صحابہ کے درمیان جو انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ مالک بن حویرث کی بات بھی ٹھیک ہے لیکن مولا علی علیہ السلام کی ہم حوالہ دیں گے. انہوں نے کہا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کتاب سے مجھے دے دیں، بخاری مسلم میں سے دونوں میں سے. اچھا میرے دوست ایسا ہے کہ اول رفع دین کی حیثیت معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ نماز کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. آپ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، یہ تو واضح ہے نا. آپ کرتے ہیں نا. آپ جب نماز میں رفع دین کرتے ہیں تو کیا سمجھ کر کرتے ہیں؟ نماز کا حسن سمجھ کے کرتے ہیں. حسن ہے، فرض تو نہیں نا. یہ فرض بھی سمجھتے ہیں اس کو. رفع دین فرض ہے. ہاں جی. اچھا. اچھا ایک مرتبہ میں پھر پوچھوں گا، یہ جو رفع دین ہے اس کو آپ نماز کا فرض سمجھتے ہیں؟ جی جی فرض سمجھتے ہیں، نماز کا حسن سمجھتے ہیں. ایک ہوتا ہے حسن، وہ اور چیز ہے. آپ ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں آپ کی تسبیح ہوگی، لیکن حسن یہ کہ آپ 3 مرتبہ پڑھیں، اور حسن یہ کہ 5 مرتبہ پڑھیں. جی جی حسن اور چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نماز پڑھنے لگیں تو آپ کے اوپر واجب ہے، فرض ہے کہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک آپ کا جسم چھپا ہو. حسن یہ ہے کہ باقی بھی چھپا اور سر پر ٹوپی بھی ہو. یہ ہوتی ہے حسن. حصہ نہیں ہوتا، وہ ایک اضافی چیز ہوتی ہے. یا رفع دین اضافی چیز ہے، حسن ہے، یا یہ فرض ہے. ان دونوں میں سے ایک چیز ہوگا، دونوں نہیں ہو سکتا.
آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات جی کو؟ جی ہاں، سمجھ رہا ہوں. ایک ہوتی ہے چیز، اضافی چیز کو حسن کہتے ہیں نا. صحیح بات مالک بن حویرث کی میں نے ان کو جو بتائی تھی حدیث، وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ وہ اس پر بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے اس چیز کی تھوڑی سی ایک بنیاد ہوتی ہے نا ہر چیز کی، ایک ہے پورا یقین ہے کہ ہے فرض ہے والتا تو گال کر، اگر فرض تے کو پورا یقین گیا نہیں ول تو نہ کے فرض ہے تے کو علم وچ ہے تو وال تو آ کے فرض ہے. ہاں جی. کیونکہ ہوں انہوں نے میرے کو اونجر گال کی نے کہ بھئی رب نماز الدین، صرف فرض ہے ایک پڑھنی. منٹ انہوں نے آکے کہ بھئی پہلا بھی بے شک نہ کرو نماز تھی ویندی ہے. تکبیر دے پہلے تکبیر نہ کرو تو وہ سنت ہے. یار اچھا مطلب یہ کہ بات پہ لمبی ہوتی جائے گی. رفع یدین نماز میں جو رکوع آتے جاتے کیا جاتا ہے تیسری رکعت کے شروع میں، ہاں جی. اس کی کیا حیثیت ہے؟ فرض ہے یہ تو اب آپ نے بتانا نا. مطلب آپ کا اس پر کوئی دعویٰ نہیں؟ نہیں. ٹھیک ہو گیا. ہمارا موقف سن لیں، آپ کو اس پر اعتراض ہو تو آپ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بالکل. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ رفع یدین کرنا نماز کے اندر یہ وہ عمل ہے جو پہلے تھا بعد میں چھوڑ دیا گیا، ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات، اس کے باوجود کیونکہ رفع یدین کی حدیثیں موجود ہیں، رفع یدین کرنے کی حدیثیں موجود ہیں، اس لیے دیانتداری کا تقاضا یہ ہے. میں بھی یہی کہتا ہوں، ہمارے استاد بھی یہی کہتے ہیں، ہمارے علماء یہی کہتے ہیں، اگر بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ صحیح ہے، ایمان صحیح ہے، عقیدے کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں، وہ اگر رفع یدین کر بھی لے گا نماز اس کی ہو جائے گی. ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز ہوتی نہیں. اگر عقیدہ ٹھیک ہے، رفع یدین کرے گا تو بھی ہو جائے گی، نہیں کرے گا تو بھی ہو جائے گی. بات ہے اصل میں عقیدے کی، ٹھیک ہے نا. ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ رفع یدین نہ کرے، لیکن اگر کرے گا بھی نا، اگر بندے کا پتر ہے، عقیدے ٹھیک ہے تو نماز ہو جائے گی. اب بتائیں جو ہمارا موقف ہے اس میں کوئی لڑنے جھگڑنے والی بات ہے؟ ہم کہتے ہیں بھی عقیدہ مین ہے، عقیدہ صحیح رکھو، چل تو کر بھی لے گا تو خیر ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے نہ کرے. ہمارے یہ بہتر کیا ہے، بس اتنا کے اختلاف ہے. ہاں جی. نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے. ہمارے ہاں بہتر ہے کہ نہ کیا جائے، بس. یہی نہ چیز کرنے کی ان کو وجہ بتا دیں، نہ کرنے کی وجہ اس میں بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پہلے یا تو بھائی جان کہتے ہیں کہ میں اس کو فرض نہیں مانتا، کیونکہ فرض جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی چیز فرض تب ہوتی جب اللہ اس کا حکم دے یا رسول اللہ صاف لفظوں میں اس کا حکم دے، استدلال نہ ہو، استنباط نہ ہو، سیدھی کلیئر بات ہو. جیسے نبی پاک نے فرمایا سجدہ کرو 7 ہڈیوں پر، یہ کلیئر بات، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا حکم ہے کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، قیام کرو، نماز پڑھو. تو یوں جب اللہ کا حکم صاف صاف آ جائے تو چیز بنتی ہے فرض. جب ہم دعویٰ کریں گے نا کہ رفع یدین کرنا فرض ہے، تو ہمیں قرآن سے دلیل پیش کرنی ہوگی کہ رفع یدین کرو. نبی کریم علیہ السلام کا واضح فرمان پیش کرنا ہوگا کہ آقا علیہ السلام نے حکم دیا ہو کہ رفع یدین کرو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تب یہ فرض ہوگا. میرے اور آپ کے کہنے سے یہ فرض نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ تو فرض مانتے ہیں کہ نہیں؟ فرض مانتے ہیں تو کرتے ہیں نا بھائی. اچھا، اب میرا حق بنتا ہے یہاں کہ میں آپ سے پوچھوں کہ یہ چیز فرض ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہی جو میں نے سنا ہے. میں آپ کو عرض کر دوں. اب انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ سے قرآن ادھر بخاری مسلم سے پیش کریں گے کہ بھائی یہ نہیں ہے. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. چلیں پھر جی، ترمذی شریف بھی ہے، جامع ترمذی ہے، اس کے اندر سے بھی کتاب الصلاۃ نکالیے، ٹھیک ہے. ترمذی شریف میں حدیث یہ موجود جو ہے، بھائی فرما رہے ہیں کون سی کتاب الصلاۃ دیکھیے، ابواب الصلاۃ. اب یہ میرے پاس نسخے ہیں دوسرے، ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا. ایسے کون سی حدیث دیکھنا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ادھر دیکھیے گا، فرشتے دیکھو. چلے میں حدیث پیش کر دیتا ہوں، جب ملے گی آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے. جی جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوے لوگو کیا میں تمہیں رسول اللہ والی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں جی آپ دکھائیں. تو حدیث میں ہے فصلی، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھائی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، آپ نے پوری نماز میں صرف شروع میں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، پھر پوری نماز میں دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے. یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو نماز سکھا رہے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کی طرح نہیں کہ جو 20 دن حضور کے پاس آئے، 15 دن آئے، ایک ہفتے کے لیے آئے، نہ، یہ ساری زندگی کے حضور کے ساتھی ہیں. تو آپ نے یہ نماز پڑھائی. امام ترمذی اس حدیث کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس پر اکثر اہل علم کا، صحابہ کا اور تابعین کا اس حدیث پر عمل ہے کہ انہوں نے رفع دین کو کیا کر دیا ہے؟ ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود، کیونکہ یہ معمولی جنا نہیں، یہ حضور علیہ السلام کے بہت قریب ہیں. تاکہ تابعین میں نا ایک مرتبہ بحث چھڑ گئی تھی، کچھ کہنے لگے کہ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ کو رفع دین کر رہے تھے. تو دوسرے صحابی نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن مسعود سے سنا، آپ نے فرمایا تھا نماز میں شروع میں رفع دین کرنا ہے، باقی پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھانے. تو دو حدیثیں آ گئیں، کیا کریں ہم؟ تو تابعین نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضرت وائل بن حجر نے نبی پاک کو ایک مرتبہ رفع دین کرتے دیکھا ہوگا، تو عبداللہ بن مسعود نے 50 مرتبہ حضور کو بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے دیکھا ہے. یعنی کہ اتنے حضور کے قریب ہیں. سمجھ آ رہی نا؟ تو ان کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے. ملے جی؟ چلیں آپ کو میں مسلم شریف سے ایک دوسری حدیث پیش کر دیتا ہوں. عبداللہ بن مسعود اس کو ڈھونڈیں آپ، ٹھیک ہے؟ یہ جی صحیح مسلم شریف ہے، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 220 ہے، جلد پہلی ہے، مکتبہ رحمانیہ کی چھپی ہوئی، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ دیکھیے گا. نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے نا، تو اوپر سے حضور تشریف لائے. آپ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اوپر سے حضور تشریف لائے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز کے اندر رفع دین کر رہے ہو، کأنہا اذناب خیل شمس، جیسے شرارتی گھوڑا دم اٹھاتا ہے، دم مارتا ہے، تم ایسے رفع دین کر رہے ہو. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. یہ حدیث شریف صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، آپ کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم نے کبھی بھی رفع دین سے نماز نہیں پڑھی؟ میں نے یہ کہا، ابھی میں کہا گیا نا، تو رفع دین کرنے کی حدیثیں بھی ہیں. دیانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بندے کا عقیدہ صحیح ہے، وہ رفع دین کرے گا، نماز ہو جائے گی. میں نے کہا ہے کہ رفع دین کرنے کی حدیثیں میں ہیں. تو آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے خود بھی کیا ہے، یعنی کہ آپ کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ کنہوں نے؟ نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہے. انہوں نے کیا ہے، بالکل کیا. تو ہم ان کے طریقوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھیا آپ نے شدید گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ نہ ہلاؤ؟ انہوں نے کیا ساری زندگی یہی نماز پڑھی ہوگی؟ اچھا، یہ سوال ہے.
پہلی بات یہ کہ جو آپ نے بات کی نا یہ دلیل نہیں، یہ صرف ایک عقلی اعتراض ہے، ٹھیک ہے، اس کو دلیل کہتے ہیں؟ نہیں یہ صرف عقلی اعتراض ہے اور کچھ نہیں ہے. تو اس کو میں جواب عرض کر دیتا ہوں. کل میں یہاں 5 مرلہ زمین خرید لوں اور مسجد بناؤں اور اس کا جو سمت ہے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف کر دوں، مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف نہ کروں، مسجد اقصیٰ کو اس کا رخ کر دوں، تو کیا یہ میرا عمل صحیح ہوگا یا شرارت کو ہوگا؟ نہیں صحیح ہوگا. جی ہاں جی ادھر ہی بیٹا بعد نکلا سوں. چلو ٹھیک ہے. اچھا ذرا توجہ کیجیے گا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں جو مسجد بناؤں اس کا میں قبلہ کون سا بنا دوں؟ مسجد اقصیٰ بنا دوں، خانہ کعبہ کی طرف اس کا رخ نہ کروں، رخ ادھر کرنے کے بجائے ادھر کر دوں، تو کیا میں مسلمانوں میں یہاں فساد پھیلا رہا ہوں کہ نہیں؟ بولیے، فساد پھیلا رہا ہوں، ان کے قبلہ سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں. تو اگر کوئی مجھ پر اعتراض کرے بھئی تم نے قبلہ وہ والا کیوں بنا لیا، تو میں حدیث سامنے رکھ دوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں. صحیح بات. دنیا کا جو مرضی مولوی سامنے بیٹھے میں اس کو اس پر چپ کرا دوں گا، میرے پاس دلیلیں، سرکار نے نمازیں پڑھی ہیں، ہر ایک کو ماننا پڑے گا. 17 ماہ تقریباً پڑے ہیں وہ مدینہ میں آ کر اور منہ بیت المقدس کی طرف. مکہ میں تو پھر پڑھی ہے نا، مدینہ میں آنے کے بعد بھی 17 مہینے آپ نے پڑھی، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے حضور نے نمازیں پڑھی ہیں. تو کیا اب اس چیز پر عمل کر کے ہم ادھر مسجد کا منہ کر سکتے ہیں؟ کریں گے تو کیا یہ سنت ہوگا یا شرارت ہوگا؟ اس وقت شرارت ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تھا، جب تک تھا تب تک ادھر منہ ہے، جب حضور نے چھوڑ دیا تو اب وہ قابل تعریف اب نہیں اگر کوئی ایسا کرے گا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح رفع دین سرکار نے کیا تھا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام رفع دین کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ قابل تعریف ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا عمل ہے. لیکن جب سرکار نے خود اس کو چھوڑ دیا، اب سرکار کا جو موجودہ عمل ہے نا وہ سنت کہلائے گا. سمجھ آ رہی نا؟ ہاں جی. جس طرح حضور نے ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھی لیکن اب ہم نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ دوسرا عمل آ گیا. اسی طرح رفع دین سرکار نے کیا. میں تو 2 ٹوک کہہ رہا ہوں، میں نے تو آتے ہی پہلے سٹے بات یہی کی ہے کہ اگر مسلمان ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، رفع دین کرے گا، آج بھی اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن بہتر ہے کہ نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دلیلیں ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، صحابہ نے بھی اس کو ایسے. میں کلپ اپنا مفتی دارالسلام سمجھ رہے نا میرے دوست؟ ہاں جی. مفتی حسان صاحب کا وہ تھوڑی سی میں بات ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ انہوں نے حوالے بھی دیے ہیں کہ دیکھو رفع دین جیسے بخاری شریف یہ بڑی کتابوں میں جو ملتے ہیں یہ موجود ہیں اور حضور نے کیا ہے، لیکن یہ منسوخ ہے اور حضور کا جو آخری عمل ہے وہ ناسخ ہے. میں بھی تو ہی گال تے پریشان ہاں کیونکہ میں جڑی حدیث سنے نا وہ انہاں دے دنیا تو ونجن دے سال بعد دی حدیث ہے. والد صاحب دا جڑا آخری ٹائم عمل ہو سی تے سال بعد ہوئے بھاویں 1000 سال بعد ہوئے، گال دا ہی کہ میں آپ کو عرض کر دوں، سمجھدے پے میری میں آپ کو عرض کر دوں. ایک کام سنو میری گال، ایک کام میں کرے نا تے او میں مار گیا ہن اون دے بعد گال تھیندی بھی ہے وہی حوالہ ڈوی سی تو کریندا ہی تے مار گئے. لیکن اے تو کہنا آکھا ویسی کہ بھی پہلے کریندا ہی بعد چھوڑی تھی، حالانکہ وہ تو چلا گیا دنیا تو. لیکن اگر ایک بندہ جو کر رہا ہے اس کے پاس ثبوت نہیں، دوسرا بندہ اس کے پاس ثبوت ہے کہ یہ کام میں نے فوت ہونے سے پہلے چھوڑ دیا تھا، اب کیا کریں گے؟ وہ شاید سا کچھ چاہیے دی. ہاں یہ بتا رہا ہوں. کچھ صحابہ کیونکہ شہروں مدینہ کے نہیں تھے، وہ دور سے آتے تھے، ٹھیک ہے نا. حضرت مالک بن حویرث کی حدیث پڑھی جاتی رفع دین کے باب میں، وہابی بہت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. حضرت مالک بن حویرث کی وہ ٹوٹل زندگی میں صرف 20 دن حضور کی خدمت میں رہے. ہاں جی حدیث پڑھی ہے نا. جب وہ حضور کے پاس سے جانے لگے تو فرمایا نماز ایسے پڑھنی جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. وہ اپنی بات پہ
ایک اسی مقدمہ پر ڈٹ گیا، ٹھیک ہے نا. صحیح بات ہے. انہوں نے جناب جی اس بات کو لے لیا اور ساری زندگی وہ رفع دین کرتے رہے. لیکن جو صحابہ ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے وہ رفع دین چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کام سرکار نے کیا، بعد میں چھوڑ دیا. بعد میں چھوڑ دیا. صحیح. نسائی شریف لے کے آئے. نسائی شریف میں نا رفع دین کے 2 باب ہیں، میرے دوست ذرا توجہ کیجیے گا. 2 چیپٹر ہیں. باب سمجھتے ہیں نا؟ جی. پہلا باب ہے رفع دین، دوسرا باب ہے باب ترک ہی، رفع دین کو ترک کرنے کا بیان. پہلے حدیثیں لکھی ہیں کہ نبی پاک نے رفع دین کیا 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 کیا. وہ ترک. ایک منٹ، پھر حدیث لے کر آئے ہیں، باب کا نام بھی لکھا باب ترک ہی، رفع دین کو ترک کرنے کا بیان. پھر نیچے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث لے کر آئے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. صحابہ کو نماز میں حضور نے رفع دین کرتے دیکھا تو فرمایا کہ جیسے شرارتی گھوڑے دم مارتے ہیں نا، ایسے ہاتھ نہ کرو. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. یار گھوڑا 2 می ہلیندے یا این ہلیندے تو صحیح دسو. اچھا، ایک گھوڑا ہوتا ہے شریف اور ایک ہوتا ہے شرارتی. جو شرارتی ہوتے ہیں نا وہ ٹانگیں بھی اٹھاتے ہیں اور دم بھی اٹھاتا ہے. سرکار نے عام گھوڑے کا نام تو نہیں لیا نا. یہ دیکھیں نا، کأنہا اذناب خیل شمس، جیسے شرارتی گھوڑا دم مارتا ہے. جو نارمل گھوڑا کھڑا ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی دم مارتا ہے. جو شرارتی ہوتا ہے نا، آپ کس طرح کی میں کہتے ٹپ دے ہے نا، وہ ٹپ دے پوچھلی چاہ چاہ کے مریندا ہے. تو ایسے ہی رکوع میں جانا، رکوع سے اٹھنا، اس وقت رفع دین کرنا. آدن جڑے منع کیتے گئے وہ 2 سجدیاں دے درمیان والے منع کیتے گئے. یہاں پر تو ایسا نہیں ہے. اس اس کا کوئی حوالہ کیا نہیں لکھا کھڑا کہ سجدیاں دے درمیان. یہ حدیث آ گئی نا، حدیث آ گئی نا. ہاں جی. نماز میں رفع دین کر رہے تھے. وہ رفع دین کہیں کا بھی تھا، کوئی بھی تھا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو. 2 سجدیاں دے درمیان والی حدیث تے حدیث فرق ہے یا سیم ہے؟ یہ دیکھو اس میں بھی لکھا ہوا ہے وہ حدیث، قال عبداللہ ابن مسعود لا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلا. یہ دیکھو یہ بھی حدیث موجود ہے، یہ ترمذی شریف ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ والی نماز پڑھ کے دکھاؤں. فصلا، تو آپ نے نماز پڑھائی. فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، صرف ایک مرتبہ نماز کے شروع میں آپ نے ہاتھ اٹھائے، باقی پوری میں نہیں اٹھائے. یہ حدیث ہے، ترمذی شریف کا حوالہ دیا. یہ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں تھوڑی سی میں یہ امام ترمذی فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ حدیث حسن. حسن حدیث ہے. یہ حسن حدیث کے اندر کوئی کیلو کال نہیں ہوتا. وابہ یقول، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا رفع دین والی یہ جو حدیث ہے، یہی دلیل پکڑی ہے بہت سارے اہل علم نے. وہ نبی پاک کے صحابہ بھی ہیں اور تابعین بھی ہیں، اور یہی قول اب حضرت سفیان ثوری کا ہے اور اہل کوفہ کے علماء کا بھی یہی قول ہے. وہ اس حدیث کو لے کر رفع دین چھوڑ رہے ہیں. امام ترمذی اس حدیث کو لکھ کر صحیح بھی کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اہل علم کا اس پر عمل ہے. کون کون؟ من اصحاب النبی، وہ حضور کے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے اس حدیث کی بنیاد پر کیا کیا، رفع دین کو ترک کر دیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بخاری میں موجود ہے. آپ نے بیان کیا، آپ نے فرمایا لوگوں نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھتے تھے نا، جب تکبیر کرتے رفع دین کرتے، رکوع میں جاتے رفع دین کرتے، رکوع سے سار اٹھاتے تو حضور رفع دین کرتے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث بیان کی، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر خود رفع دین نہیں کرتے تھے. سمجھ آ گئی نا میرے دوست؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور کا ایک عمل بتایا کہ حضور نے ایسے بھی نماز پڑھی ہے، لیکن وہ خود سمجھتے تھے کہ یہ وہ عمل ہے جو پہلے والا تھا. اگر اینڈ تک یہی عمل تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر خود پھر رفع دین کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، لیکن رفع دین خود کیوں نہیں کرتے؟ امید ہے یہ بات آپ سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے. دیکھو
یہ عبداللہ بن مسعود جو صحابی ہیں نا، یہ ان کے بارے میں لوگ جھگڑا کرنے ہیں حضرت عمر کی بارگاہ میں کہ آپ شام والوں کو یہ اس طرف والوں کو زیادہ صدقہ دیتے ہو، کوفہ والوں کو نہیں دیتے ہو. آپ نے فرمایا میں نے آپ کو عبداللہ بن مسعود نہیں دیا. تو یہ ایسے صحابی ہیں، حضور نے فرمایا جس نے قرآن سیکھنا ہے وہ عبداللہ بن مسعود سے سیکھے. اتنے بڑے عالم ہیں صحابہ میں، اور بہت ان کے پاس علم تھا. حضرت عبداللہ بن کے حضرت امام مجاہد تابعی ہیں، بزرگ ہیں، جنہوں نے صحابہ کی کثیر صحابہ کو دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی میں نے ایک چیز محسوس کی ہے، سارے صحابہ کا علم سمٹ کر جمع ہو کر 6 صحابہ میں آ گئے، 6 صحابہ میں، اور ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں ان 6 کو میں نے غور سے دیکھا تو ان 6 صحابہ کا علم جمع ہو کر 2 کے اندر آ گیا. یعنی 2 حضور کے صحابی ایسے ہیں جو سارے صحابہ والا علم اپنے سینے میں رکھتے ہیں. اور وہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں ایک حضرت علی ہیں اور ایک حضرت عبداللہ بن مسعود میں. حضرت علی کی حدیث بھی ہے، آپ صرف شروع میں رفع دین کرتے تھے، باقی پوری نماز میں رفع دین نہیں کرتے تھے. سمجھ گیا نا دوست؟ جی. ہاں جی. اب یہ جو جیسے انہوں نے بیان کیا بخاری شریف یا دیگر احادیث میں جہاں یہ آیا ہے کہ رفع یدین کرو، آپ نے اگر کسی کو سنا ہوگا نا، تو میں برادرانہ ایک بات کر رہا ہوں، وہ اپنی باتوں میں نا تھوڑا سا دھوکہ دیتے ہیں. میں نے دیانت داری کے تقاضے کے تحت آتے ہی بتایا کہ رفع دین کی حدیثیں ہیں. جس نے آپ کو رفع دین کرنے کی حدیثیں سنائیں، کیا اس نے یہ بتایا کہ رفع دین نہ کرنے کی بھی حدیثیں ہیں؟ ہاں جی. بتائے کیا کہا؟ رفع دین نہ کرنے کی بھی حدیث ہیں، وہ بھی، لیکن ان صحابہ کا نام نہیں ہے، جو کرتے تھے ان کے نام ہیں. یہاں سمجھانے کے لیے ایک اور بات عرض کرتا ہوں، چلو ٹھیک ہے نا. جی. امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ جہاد سے روکنے کے لیے حضور کو کہ ابھی آپ لڑیں نہیں، ابھی جہاد نہیں کرنا، ابھی کچھ ایسا نہیں کرنا، ابھی حوصلہ کریں، صبر کریں، 124 آیتیں اتاری اللہ نے. کتنی؟ 124 آیتیں جہاد کی نفی پر، جہاد سے روکنے کے لیے اتاری ہیں. اور صرف ایک آیت اتری، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن پر ظلم ہوا ہے نا ان کو اب جہاد کا اذن دیا جاتا ہے. تو امام سیوطی فرماتے ہیں 124 آیتیں ایک طرف ہیں، جہاد کرنے کی ایک آیت ایک طرف ہے، 124 پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس ایک جہاد والی آیت پر عمل کیا جائے گا. سمجھ آئی نا؟ رفع دین کرنے کی حدیثیں ہم تک جو پہنچی نا وہ زیادہ ہیں. جن حدیثوں میں یہ ہے نا نبی پاک نے رفع دین کیا، صحابہ نے رفع دین کیا، تابعین نے رفع دین کیا، رفع دین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں، رفع دین نہ کرنے کی حدیثیں کم ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم نہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارے پاس ثبوت ایک بھی پہنچ جائے کہ یہ کام چھوڑ دیا گیا، خواہ وہ 1,00,000 مرتبہ کیا ہو، جب ثبوت مل گیا کہ چھوڑ دیا تو بس سمجھ آ گئی نا. سمجھ آئی؟ کچھ سمجھ آ گئی ہے اس میں. لیکن یار میں جڑ تو گال کرنا پہ وہ بندہ آتا پہ کہ آخر تک انہوں نے کیتے یہ یاد بین کہ پہلے کرنے بعد انہیں چھوڑ دیتے. چلو میں میرا اختلاف ہے. چلو اسی پر ایک بات عرض کر دوں. ایک روایت پڑھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی وفات شریف تک رکوع آتے جاتے رفع دین کرتے رہے اپنی وفات تک. یہی پڑھتے ہیں نا؟ ہاں جی. لو جی ویڈیو بن رہی ہے، جو بندہ اس حدیث کو صحیح ثابت کر دے یا حسن ثابت کر دے میں 10 لاکھ روپے انعام دوں گا. یہ تو ضعیف بھی نہیں ہے، یہ تو موضوع ہے، من گھڑت ہے. یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں نا حضرت عبداللہ بن عمر کی کہ انہوں نے آخری وفات ظاہری تک انہوں نے رفع یدین کیا تھا، اگر اے ہووے صحیح ریکارڈ موجود ہے، ہووے صحیح، اور ان صحیح تو دور موضوع ہی ہووے پہ ضعیف ہی ہووے پہ یہ تو موضوع ہے، یہ تو من گھڑت ہے. 1.5 لاکھ دا چیلنج ہے. میں چلو اپنا گھر چ وچ 1.5 لاکھ دی گال نہیں، 1.5 لاکھ کچھ والے دیکھو یہ من گھڑت میں تو میں مالک بن حویرث دا رجوع ہی کھاؤ سکوں.
دیکھو وہ گال کرنے پہ نا جی صحابہ حضور دا میں تو جیڑی ثبوت دیتے نا کہ میں کہ یار میں ایک حدیث سنی وہ حدیث تو کڈو جا وہ دسیندا پہ حدیث دے وچ کہ انہاں دے بعد دی گال ہے تو ساتھ پہ کہ انہوں نے پہلے کرے نا اینڈ تے چھوڑ دیتا مسئلہ سارا یہ وچ میری بات سنیں آپ حضرت مالک بن حویرث کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں. میں حضرت مالک بن حویرث کے علاوہ آپ کی سہولت کے لیے اور بھی صحابہ پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے حضور کی وفات کے بعد بھی رفع دین کیا ہے. بس مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ کرنا گناہ تک ہے نہیں نا، وہ تو پہلے ہی اچھا بات سوال دیکھو میں اے سر تے ٹوپی پا کے نماز پڑھی ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ کرے، کیونکہ ثابت ہو گیا کہ حضور نے روک دیا، حضور نے روکا بھی ہے. مسلم شریف پڑھیے، ترمذی شریف پڑھیے. مجھے وابی کہتے ہیں کہ 400 حدیثیں ہیں رفع دین کرنے کی، ان 400 میں سے ایک حدیث ایسی پڑھ دیں جس میں حضور نے حکم دیا ہو کہ رفع دین کرو. یار ہوتا ہے مقدمہ ایک بات کر رہا ہوں، ایک حدیث ایسی پیش کر دی ہے جس میں حضور نے حکم دیا اور رفع دین کرنے کا نہیں ہے، لیکن یہاں پر حضور نے حکمن منع کیا رفع دین سے. وہ تو میں آدھا بیاں کہ دو چیزیں ہیں حکمن منع جیل تھی ہے نا، تو سو دساؤ کہ سجدیاں دے درمیان والا تھی ہے یا بالکل سارا ختم دیا ہے؟ سارا ختم ہو گیا، صرف نماز کا شروع والا باقی رہا، باقی سارا ختم ہو گیا. اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ صحابہ جو حضور کی وفات تک حضور کے ساتھی ہیں وہ صرف شروع میں رفع دین کرتے ہیں، اس کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے. رفع دین جو بعد میں بھی کر رہے ہیں ان میں سے اکثر وہی ہیں جنہوں نے حضور کو 10 دن دیکھا، 15 دن دیکھا، 20 دن دیکھا، درمیان میں آئے دیکھ کر چلے گئے. بس اس دور میں نہ ٹی وی ہے، نہ واٹس ایپ ہے، نہ فیس بک ہے، نہ میسنجر ہے، کوئی ایسی سہولت نہیں کہ آج عمل تبدیل ہو تو لوگوں تک فوراً پہنچے. میں وہ دسینا پہ نا کیونکہ وہ والا دے پہ کہ حدیث دا حوالہ کو جین طرح دا کہ بھی سال دے بعد میں وال آیا سردیاں دے وچ نماز پڑھدے کھڑے ہیں، چادراں پے کھڑے ہیں، باقاعدہ چادراں دے وچوں رفع دین کریں دے کھڑے ہیں. کون؟ سارے پیار نبی پاک. میں عرض کر رہا ہوں نا، نبی پاک علیہ السلام نے رفع دین تو کی ہے. ول اختلاف کیڑی شاید ہے سارا دوارا. اختلاف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے چھوڑ بھی دیا اور اپنی زبان سے منع بھی کر دیا. اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں کہ حضور نے کیا کہ نہیں کیا ہے. اللہ کی قسم ہے حضور نے رفع دین کیا ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے. لیکن اگلی بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کو چھوڑا اور صحابہ کو پڑھتے رفع دین کرتے دیکھا تو آپ نے منع کر دیا. اے تو یار میرے سونے ہیں سارے اللہ دے نیک بندے ہیں، لیکن وہ آتے جیڑی تشبیہ انہاں نے دیتے نا گھوڑیاں دے دم والی کوڑ ہے. اچھا یہ حدیث صحیح ہے، آپ اس کو کیسے کوڑ کہیں گے؟ حدیث صحیح ہے یہ کوڑ کیسے ہو گئی؟ یہ دیکھیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ کیسے کوڑ ہو گئی؟ یہ صحیح مسلم شریف ہے. میں تصویر چھے کی تھی بیا تو حوالہ دیو چا میں یہ دیکھنا. چلو گھوڑوں والی بات 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر لیتے ہیں. ہم نے تو مان لیا میرے آقا نے فرمایا، بڑا چھوٹوں کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ صحابہ حضور سے بڑے تو نہیں تھے نا، وہ تو شاگرد ہیں نا، حضور کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے نا، سمجھانے کے لیے. تو لوگ گھوڑوں والی بات سائڈ پہ نکال دیں. پھر حدیث پڑھیں. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے، اوپر سے سرکار تشریف لائے، فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم، یہ میں کیا تمہیں رفع دین کرتے دیکھ رہا ہوں. آگے گھوڑوں والی مثال ہے، اس کو آپ کے کہنے پر سائڈ پہ کیا. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون سے پڑھو. سا کو سکون رفع دین کرن نال آندے. اچھا بھائی یہ جسمانی سکون ہے، رفع دین کرتے ہوئے دل اوپر نیچے ہوتا ہے یا ہاتھ اوپر نیچے ہوتے ہیں؟ یار ہاتھ تھی میں جنت تھی میں وہ ایک علیحدہ گال ہے. ایک بندہ آدھا پہ دیکھو رفع دین کرن حسن نماز دا انہاں نے آ کے تسا پہلا ہی چھوڑ لو. میں کہ نماز تھی ویسی تو صحیح شاید قائل ہی وے کہ پہلا ہی چھوڑ لو نماز تھی ویسی. ول ڈائریکٹ الحمدللہ شریف شروع کر دوں سنا پڑھ. دیکھ میں تے گرو صاحب ادھر دیکھ ان کا پورا مسئلہ سنیں پہلے. میں سنے بھی تسلی نال نہ گال کیتی میں. تساں آ کے نماز دے اندر ہاتھ چاون رفع دین اصولی مسئلہ ہے، فرض ہے. جی ہاں تو فرض تھے آئی. میں کہ فرض نہیں، یہ سنت ہے. یا یعنی حضور علیہ الصلوۃ نماز فرائض جویں 7 ہیں نا، یہ 7 دے وچ شامل کہنی ہاتھ چاونا تکبیر واسطے 96 سنتیں، انہاں وچوں ایک سنت ہے ہاتھ اٹھانا، ٹھیک ہے نا.
اب اس میں اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے. جی اگر کوئی ایسے آ کے اللہ اکبر کہہ دے کانوں تک ہاتھ نہیں لے جاتا, اس کی نماز کی ابتدا تو صحیح ہوگی لیکن خلاف سنت ہوگی. خلاف سنت ہوئی. گال تو یہ ہے نوال ابتدا ول کی میں صحیح دی گئی ہے. خلاف سنت جلے ابتدا کلوں نے اللہ اکبر کیتا ہے کہ نہیں آدھا بیٹا نا اللہ اکبر آ کے اللہ اکبر آ کے الحمد سبحانک اللہم, نماز دی ابتدا تھی گی لیکن ایک سنت ہے تار کیتے ہاتھ نہیں سی چاہتا. گال تو یہ یار ساک ہونا اساں تا اسا تو کو دسنے پہ نا اے ہاتھ چاون کوئی فرضی مسئلہ نہیں اے ہے. اچھا ایک فرضی مسئلہ اچھا، کیا نہیں. دوسرا طریقہ دوسرے اینگل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں رفع دین صرف شروع میں کرتا ہوں, باقی پوری نماز بھی نہیں کرتا. میری نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ جو کروڑوں مسلمان رفع دین کے بغیر نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نمازیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ بھئی اے مسئلہ تیرے نزدیک کیا ہے؟ تیرا بلا رفع دین نہیں کرنا انہاں نماز تھی وینجی نہیں تھیندی. یہ تو اللہ کو پتہ سا کیا پتہ نہیں ویسے تھوڑا ذہن دیکھو اساں بھی تساں کتاباں پڑھ کے سا کو گال دسندے پے, اساں کتاباں سن کے تو کو گال کریندے پے. مین جڑا مسئلہ ہے وہ آخرت دا معاملہ ہے, دنیا دا تو نہیں. یہ تو اللہ کو پتہ نا کیڑا بندہ کتھا کھڑا ہے ایویں کہ نہیں. ہن جڑے بندے اساں سنندے مضبوط سا کو لگدے نا سنوں تے مطمئن ہے. مطمئن ہے. ہن سے تو کتاب وچ لکھا ہے مسلم, میں مسلم شریف دی اے حدیث سنی ودا جڑی انہوں نے بیان کی ہے. ترمذی شریف مسلم شریف کے جواب میں سوائے ایک عقلی اعتراض کے اور کچھ نہیں. جس عمل کو میرے نبی چھوڑ دیں اب وہ کرنا امت کے لیے جائز نہیں. ٹھیک ہے نا, جب حضور نے چھوڑ دیا تو ہمارے اوپر بھی لازم ہے چھوڑیں. سائیں ٹائم اس حضور پاک دی گال کو جی میں تو وہ گال کرنا بیٹا او یار دی گال کو فالو نہیں کرنا. دیکھو یہ کہتے ہیں کہ مالک جو جہاں تک یہ اڑے بیٹھے ہیں کہ مالک بن حویرث کی جو حدیث ہے وہ آئے 1 سال بعد دوبارہ گئے. جی اور پھر آپ نے واللہ ایک منٹ. اچھا دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ 1 سال بعد حضور کی وفات ظاہر ہوئی. ایسے سنو ایک منٹ. ہن اے ہوں جس تے میں سنے نے جڑے حساب نال حدیث اے ایک مقدمہ ہے کہ بھی 20 دیوارہ وہ رہن بھاویں 15 دیوارہ رہن وہ ایک علیحدہ گنتی دی گال ہے. اس تو بعد انہاں کو پیار نبی پاک نے کہ جویں تساں میرے کو نماز پڑھدا ڈٹھے وے نا تساں اوویں ہی وان کے نماز شروع کرنی. تہاڈے جو ایک بندہ وڈا جڑا اسی امامت کرے سی بے نماز پڑھدن ٹائم مقرر تھی کہ نماز دا. ہن ایندے وچ میرے کو دساؤ اے لازمی آکھنا ہے کہ اللہ اکبر ایندے وچ میں تو گال ٹکیندا پیاں اللہ اکبر ایک دفعہ آکھنے 3 دفعہ سبحان ربی اللہ پڑھنے 3 دفعہ این کرنے وہ تو مقدمے دے وچ گال پوری آ گئی کیونکہ میں دیدا چکنا نماز پڑھدا. والا وہ بندہ آتا پہ کہ میں سال بعد آیا, والا بندہ آتا پہ 10 صحابہ دے درمیان میں نماز پڑھی. میں حالانکہ وہ آتا پہ تو سارے کو لینڈ تے مسلمان تے لیکن وہ آ کے یار یہ مسئلہ لڑن دا کوئی کہہ نہیں, میں تمہارے سامنے نماز پڑھدا. ٹھیک ہے اگر میں نماز صحیح پڑھا تو تسا کہا ٹھیک ہے, اگر میں غلط پڑھا میرے کو ڈاس رہی ہے. انہوں نے جیویں سلام پھر سارے نے یک مشت کٹھی آواز دیتی کہ بتیں بالکل نماز سنت کے مطابق پڑھی ہے. چلو ٹھیک ہے. حضرت مالک بن حویرث جی ہاں یہ بڑے عالم ہیں یا حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے عالم ہیں؟ حضرت درجہ ہے جی درجہ ہے نا. حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے عالم ہیں یا مالک بن حویرث بڑے عالم ہیں؟ دوسرا, حضرت عبداللہ بن مسعود نے زیادہ صحبت پائی رسول اللہ کی یا حضرت مالک بن حویرث نے پائی؟ ان باتوں کو تھوڑا کلیئر کرنا پڑے گا. میں سونی بتا میں تو کہتا ہے تمہارے نزدیک مالک بن حویرث کی کوئی ویلیو گیا نہیں. میں نے کہا وال تو سن آ دے تے پے وی یا گال. اچھا پھر بندہ دا رجوع دکھاؤ جا صاحب. جب میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں ایک آپ نہ بولیں, میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے نزدیک حضرت عبداللہ بن مسعود کی کوئی ویلیو نہیں؟ بس گال تو تسا ہوا کریں دے. آپ نے کی تو میں نے کی نا. میں تو کو اپنا ایک سوال رکھے می پہلے کہ میری دلیل ہے یہ حدیث ہی وے اون دے بعد تسا اگلی گال کرنی. میں کہہ رہا ہوں یا تو صاحب ظاہر ہوں دلیل کو تارک کرے سو میرے کو بھائی پیش کرے. میں عرض کر رہا ہوں نمبر 1 یا تسا کو بھی اتار کے اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ سرکار نے ہمیشہ کی ہے. اگر ہمیشہ کے الفاظ ہیں تو دکھا دیں یار. ہمیشہ تو انہوں کو پتہ کہ 1400 سال بعد انہوں نے رفڑ پامن بھائی یہ رفڑ والی بات ہے. حضرت صاحب ظاہر ہے اسا جو کٹھے تھے ایک منٹ میری گال نہ بولیں, اس طرح کے لفظ نہ بولیں. میری گال سنو, میری بات سنو, تھوڑا مہذب طریقہ اپنائیں, اس طرح کے لفظ نہ بولیں وگرنہ ہم لازم آئے گا جن صحابہ نے رفع دین چھوڑا رفڑ پا رہے ہیں. نبی پاک نے رفع دین کرتے دیکھا تو سرکار نے فرمایا ایسے نہ کرو, تو سرکار نے رفڑ پایا. میں یہ گال تو آپ کو کرنا بیٹا اللہ دے نیک بندے اور اساں جو کرے نے انہاں دے نزدیک میں کیا نظر آؤ انہاں میں کیڑے نظریے نال بیٹھا ہو سی. ساڈے نزدیک صرف
ہمارے نزدیک صرف اتنی بات ہے، میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے، ہم کہیں گے یہ بہتر کام نہیں کر رہا، بہتر تھا کہ نہ کرتا، بس۔ اس مثال کو یوں سمجھے، اس نے نماز ٹوپی، اب یہ کہ گواہ ہیں دو کسی مسئلے میں، ایک گواہ وہ مطلب کہ 70% مضبوط گواہ ہے، اور ایک گواہ ہے 100% مضبوط، کس کی گواہی کا زیادہ اعتبار ہوگا؟ 100% والے کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں 100%، ان کے فضائل نبی پاک نے خود بیان فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضرت عمر نے کوفہ شہر آباد کیا 17 ہجری میں، وہاں پر آپ نے معلم بنا کر حضرت عبداللہ بن مسعود کو روانہ فرمایا تھا کہ آپ وہاں کے استاد بن کے جاؤ۔ علماء ہوتے ہیں نا کئی قسم کے، ہر عالم مفتی ہوتا ہے نہیں، 100-500 عالم جمع کریں نا تو ان کے اندر ایک مفتی ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کے اندر مفتی صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، مفتی صحابی، جن سے صحابی آ کے مسئلے پوچھیں۔ اب ان کا جہاں تک مجھے نظریہ لگا ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث کی دلیل کو رد کرو، ہم ان کی رد کیسے کریں گے؟ باسوال سنو، ایسے بھی صحابہ موجود ہیں جو حیات آخری تک، اپنی صحابی خود آخری حیات تک رفع یدین کرتے رہے، حالانکہ حضور کا پہلے وفات جاری ہو چکا تھا۔ وہ بساؤ کا صحابی نے جو حدیث لی اسے وہ اپنے دوبارہ نہ جا سکے، یا حضور کا آخری فعل نہ دیکھ سکے کہ آخری کیا ہے، اور صحابہ جید کا قول کیا ہے، یار وہ اپنا کرتے ہیں۔ اچھا تو ہم ان کو گناہ گار نہیں کہتے۔ تو ساتھ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی نبھائی دے بقول کہ بن نماز رفلی دین، ہن ایک سیدھی صاحب کو نہیں سمجھ آندی پئی گال دی کہ بھئی شروع کو لوگ کریں دیاں تے اینڈ تے چھوڑ دین انہاں تے کھان۔ میں جڑا بندہ سننے واتے شروع کو لا آخر تک انہاں نماز ہی کا پڑھی ہے کنا سارے پیار نبی پاک نے۔ اس دی دلیل چاہیے تھی نا، کوئی بھی دلیل تو میں ڈٹھی بیٹھا نا کہ انہاں دے دنیا تو ونجن دے بعد دی گال تھیندی پئی ہے۔ انہاں دے دنیا تو ونجن تو بعد صحابی فرماندے نے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں حضور والی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں تمہیں، اور بندہ بھی کون ہے جو ساری زندگی آپ کے قدموں میں ہے؟ عبداللہ بن مسعود دکھائی بیٹھے ہیں، اور ان کو بڑی دلیل کیا چاہیے تھی؟ مسلم شریف ہے، جامع ترمذی ہے، مزید تو تسلی کر۔ چلو میں انشاءاللہ منور بھائی کو سویرے ایندا جلد نمبر کٹ ہے وہ صفحہ نمبر ترمذی شریف مسلم شریف وہیں جو دے دو۔ چلیں جی یہ مسلم شریف کا لے لیجیے۔ کیونکہ یار ساری یہ معاملہ آخرت دا۔ اچھا دوسرا یہاں سے میں پوچھوں گا، آپ کے نزدیک اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو سرکار نے فرمایا تھا تم شرارتی گھوڑوں کی طرح ہاتھ اٹھا رہے ہو، یار میں جیڑی تشبیہ دیتی گئی نا، میں ہی تشبیہ تے مطمئن نہیں تھیندا پیا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، تشبیہ کیا دیتی بھلا؟ کتاب نے مسلم شریف نے آپ دی تھی یار وہ تو جڑا تے کو آ کے میں تو کو نا اے دیکھو میں تو ہیندے بارے نا کل دسے نہیں ایک پر واٹس ایپ یہ تشبیہ کس نے دی ہے بھلا؟ تسلی تھی ویسی نہیں دی نبی پاک علیہ السلام نے نا۔ اچھا تشبیہ کے لیے نا میری بات سن لیں، تشبیہ کے مسائل ہوتے ہیں، آپ کو تشبیہ فن آپ نے پڑھا نہیں، اب آپ کو بندہ کیا سمجھائے؟ ہونے کے لیے تشبیہ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر اعتبار سے وہ اس جیسا ہو پھر تشبیہ پائی جائے۔ وہ آپ کی ایک تشبیہ ہوتی ہے من کل الوجوہ، یہ ہر اعتبار سے اس جیسا ہے اس لیے تشبیہ دے دی، اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدھی چیز اس سے مل رہی ہے تو اس لیے تشبیہ دے دی۔ تشبیہ جزئی، تشبیہ کلی ہر طرح سے تشبیہ، بھئی 100% ہی اس جیسا ہے، اور تشبیہ جزئی یہ ہے کہ 100 باتوں میں سے ایک بات بھی مل گئی تو ہم کہتے ہیں ہاں بھئی اس جیسا ہے۔ یار یہ انڈرٹیکر جیسا بندہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں نا کیمرہ میں، کیا مطلب اس کا؟ یہ پہلوان ہے؟ نہیں۔ اس کی طرح مکے مار کے بندے مار دے گا؟ نہیں۔ کیا مطلب؟ میں کہہ رہا ہوں اس کا قد لمبا ہے، اس کا بھی قد لمبا ہے، بس ایک چیز پائی جا رہی، میں نے کہہ دیا اس جیسا ہے۔ تو گھوڑا دم مارتا ہے تو حرکت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب رفع یدین کریں گے تو بھی ہاتھوں میں حرکت پیدا ہوگی کہ نہیں؟ تو جیسے گھوڑے کی دم حرکت کرتی ہے تو تمہاری نماز کے اندر بھی تمہارے ہاتھ حرکت نہ کریں، بس یہ مطلب ہے آقا علیہ السلام کے ارشاد کا۔ نماز تشبیہ کے قاعدے اور اصول مجھے آتے ہوں نبی کو نہ آتے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ہن نماز وچ حرکت ہاتھ اوویں ہی کرے نے یار بھاویں رفع الیدین کرو یا نہ کرو بندہ رکوع وچ ویندے ہاتھاں دی حرکت تھیندی رکوع کول اٹھدے ہاتھاں دی حرکت تھیندی سجدے وچ ویندے ہاتھاں دی حرکت چینج چیز تک کہنا تھی نا جڑی بندہ ہاتھ چیندے او تے میں سمجھے بڑے تسا دے گال تے ہیندو تے سارا دا رولا ویندا اچھا رافعی ایدیکم کے الفاظ حدیث ہے، حدیث بھی صحیح ہے. کوئی بندہ ضد میں آ کر اس کا انکار کرے وہ اور بات ہے، حدیث صحیح ہے. صحابہ کہہ رہے ہیں ہم رفع یدین کر رہے تھے، رفع یدین. ہن ایک قائل ہے نا رفع یدین کس چیز کو کہتے ہیں بھلا؟ دسیندا تے پیاں کیا ہوتا ہے بھلا؟ ہاتھ کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ یہ نا کانوں کی لو تک. ٹھیک ہے، ادھر دیکھیں الفاظ تو دیکھنا اس حدیث کے، ٹھیک ہے نا. سرکار نے فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم، رافعی ایدیکم. یہ ہاتھ دے الفاظ ہیں. یہ کیا تم کیا اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہو، رفع یدین کر رہے ہو؟ یہ سجود دا ہو گیا جن ہوتے کو آکے اے حدیث غلط ہے، اے تو ہر مکتبہ دا فکر ہے، مسلم شریف دی صحیح دی کہی بیٹھے. اچھا ہن میں تھوڑی جی میں ٹچ کرے سا بھائی جی جی حضور علیہ السلام نے رفع یدین کیتے. یہ جڑے جڑے صحابہ دیکھ کے چلے گئے اپنی حیات ظاہری دے اندر وہ صحابہ وہ کریندہ رہ گئے رفع یدین. ان صحابی دی وفات تھی جنہاں کو نہیں پتہ لگا چھوڑ دیتا وہ کریندے رہ وہ گئے. کریندے رہ گئے. اندہ ساڑے کاری کہنے ٹھیک ہے نا. دوجی گال کہ حضور علیہ السلام پہلے رفع یدین کرینے ہیں ول آپ نے منع فرمائے جی ٹھیک ہے نا. ہن او پہلے والا کرن منسوخ تھی ویسی جڑے آخری دلیل ہیں او ناسخ تھی ویسے. قرآن وچ اللہ تعالیٰ آکھے کہ جیڑا روزے نہ رکھ سکے مسکین دا فدیہ دے دے ان دا روزہ چل ویسی. طاقتور ہیں تو طاقتور ہے سنو جیڑا طاقتور ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا تو مسکین دا صدقہ دے دے ان دا روزہ تھی ویسی ٹھیک. ہن دوجی آیت اللہ تعالیٰ آکھے بھی جیڑا روزہ نہ جیڑا طاقتور ہے وہ ہمیشہ روزہ رکھے ان دے وجہ صدقہ نہیں دیوا. ہن پہلے والی آیت ہی قرآن موجود ہے، دوجی آیت ہی موجود ہے. ہن پہلی تھی کہ منسوخ، اے تھی کہ ناسخ. ایویں ہی بخاری شریف جا اجلہ کتب جیتا پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رفع یدین کرو او تھی ویسے ایویں سمجھو منسوخ جڑا آخری طرز عمل ہے. جی میں عبداللہ بن مسعود ہیں حضور دے اے مفتی صحابان مالک بن حویرث کو سا غلط نہیں آدھے او مفتی کہنا عبداللہ بن مسعود مفتی ہیں. انہاں کو حضرت عمر فاروق اعظم جنہاں دے ایویں سمجھو ہر شے ڈر دی شیطانی رستہ بدل میں او آکھے نے بھئی اے تہاڈا معلمین دے کولوں سیکھو. ہن انہاں کو پتہ کہنے کہ جی نماز پڑھدے ہیں خود حضرت عمر دا ایک کول ہے مولا علی بھی یا نماز پڑھدے ہیں. امام ترمذی فرماتے نے عبداللہ بن مسعود دی حدیث تے صحابہ عمل کیتا ہے، تابعین نے عمل کیتا ہے، حضرت سفیان ثوری عمل کیتا ہے، اہل کوفہ سارے علماء نے اس حدیث تے عمل کیتا ہے. دوجی گال اگر اساں این چیز کو ضد کر کے بے منود نہیں جیڑا رفع یدین کہنا